السلام علیکم دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، کہیں بتوں کے آگے سجدے ہو رہے تھے، کہیں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ انصاف اور محبت کے چراغ بجھ چکے تھے اور زمین آسمان کے رب سے ہدایت مانگ رہی تھی کہ کوئی آئے جو ظلمت کو دور کرے، ٹوٹے دلوں کو جوڑے اور انسانیت کو سکون دے۔ اسی زمانے میں مکہ مکرمہ کی بابرکت وادی میں ایک ایسا خاندان آباد تھا جس کی عزت و شرافت پورے عرب میں بے مثال تھی۔ وہ قریش کا خاندان تھا۔ قریش کے لوگ مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے قبیلے میں شمار ہوتے تھے اور خانہ کعبہ کے خادم ہونے کی وجہ سے انہیں عزت حاصل تھی، اور انہی میں ایک نیک اور ایک پاکیزہ عورت تھی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن افسوس کہ اللہ کا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اب بتوں سے بھر چکا تھا۔ چاروں طرف اندھی رسمیں تھی، لوگ پتھروں اور لکڑی کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے، خون بہا کر ان پر نظریں چڑھاتے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا باعث فخر سمجھتے، عورت کو ذلت کا سامان اور غلام کو حقیر جانا جاتا۔ یہ صرف عرب کا حال نہیں تھا بلکہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی ظلم اور جبر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ روم اور ایران طاقت کے نشے میں انسانوں کو کچل رہے تھے، غریبوں کی کوئی پکار سننے والا نہیں تھا۔ گویا زمین و آسمان کے ہر گوشے سے فریاد بلند ہو رہی تھی کہ کوئی نجات دہندہ آئے، کوئی ایسا رہنما آئے جو روشنی پھیلائے، عدل قائم کرے اور انسانیت کو زندگی کا اصل مقصد سمجھائے۔ اسی مکہ مکرمہ میں ایک معزز اور باوقار شخصیت تھے، عبداللہ بن عبد المطلب۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف وجاہت اور حسن میں بے مثال تھے بلکہ اخلاق، شرافت اور نیکی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ قریش کی عورتیں ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نصیب میں وہ خاتون رکھی تھی جو کائنات کی سب سے بڑی سعادت کی وارث بننے والی تھی۔ وہ تھی بی بی آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی آمنہ قریش کی نہایت پاکیزہ، نیک اور عزت دار خاتون تھی۔ ان کے والد وہب بن عبد مناف اپنے قبیلے کے سردار تھے اور لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو قریش کے لوگ خوش ہوئے۔ یہ نکاح صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی مسرت کا باعث بنا، کیونکہ یہی وہ مقدس رشتہ تھا جس کے نتیجے میں کائنات کا سب سے عظیم انسان پیدا ہونے والا تھا۔ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بی بی آمنہ کو وہ عظیم خوشخبری عطا فرمائی جو تمام عورتوں کے لیے باعث فخر ہے۔ وہ حاملہ ہوئی، لیکن حمل کسی عام بچے کا نہیں تھا بلکہ پوری کائنات کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بی بی آمنہ خود بیان کرتی ہے، جب میں نے محمد کو اپنے پیٹ میں پایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر نور بھر گیا ہو۔ کبھی میں دیکھتی کہ اس نور کی روشنی میں شام کے محلات نظر آ رہے ہیں اور کبھی وہ روشنی مکہ کے باہر کی زمینوں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ کوئی عام کیفیت نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ وہ نور جس کے انتظار میں صدیوں کی کائنات بیٹھی ہے اب دنیا میں آنے والا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوران حمل عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے جو ان کے دل کو سکون دیتے اور بشارت دیتے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ایک رات انہیں خواب میں ایک فرشتہ دکھائی دیا جس نے کہا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا سردار ہوگا۔ جب وہ پیدا ہو تو کہنا میں اسے ایک اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر سے اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کی تعریف زمین اور آسمان میں ہوگی۔ دوسری رات ایک اور خواب میں انہیں
ایک نورانی پرندہ دکھائی دیا جو ان کے گرد چکر کاٹتا اور کہتا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے محبوب کی ماں۔ یہ خواب اور بشارتیں انہیں یقین دلاتی رہی کہ ان کے پیٹ میں جو امانت ہے وہ دنیا کے لیے رحمت ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی وہ تنہا ہوتی تو ایک روشنی ان کے ساتھ چلتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اندھیرے میں چلی اور اچانک انہیں راستہ صاف دکھائی دینے لگا۔ قریش کی کچھ عورتیں حیرت سے کہتی آمنہ تجھ میں کوئی خاص بات ہے، تیرا چہرہ نور سے دمک رہا ہے۔ وہ مسکرا کر خاموش رہ جاتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ راز اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ان کے حمل کے دوران مکے کے کچھ لوگ آسمان پر ایک عجیب سی چمک دیکھتے جیسے آسمان میں ستارے جھلملا رہے ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے کہ دنیا کا سب سے عظیم نبی آنے والا ہے۔ جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو ان کے دل میں ایک عجیب سکون اور نورانیت پیدا ہوئی۔ یہ کیفیت عام ماؤں جیسی نہیں تھی، انہیں بار بار خوابوں میں خوشخبریاں ملتی رہی۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی پرندہ ان کے قریب آیا اور ان سے کہا اے آمنہ تم سب سے عظیم عورت ہو کیونکہ تمہارے پیٹ میں اللہ کا محبوب ہے۔ یہ بچہ تمہارے ذریعے اس دنیا کو اندھیرے سے نکالے گا۔ دوسری رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شام کے محل انہیں دکھائے جا رہے ہیں جیسے وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ فرشتہ کہتا یہ وہ زمین ہے جہاں تمہارے بیٹے کی رسالت کا نور پھیلے گا۔ یہ خواب معمولی نہیں تھے بلکہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ حمل ایک عام حمل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کی نجات کا پیش خیمہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے قریب مدینہ منورہ میں یہودی علماء رہتے تھے۔ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی آمد قریب ہے۔ چنانچہ وہ بار بار اہل عرب کو ڈراتے اور کہتے جلد ہی ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی تو یہودی علماء نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھی کہ ان کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران حمل پوری دنیا میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنے لگی۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ اپنے محل میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کا ایوان لرز اٹھا، اس کے محل کی 14 بلند و بالا کنگورے گر گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی سلطنت اب زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی اور ایک نئی طاقت یعنی اسلام دنیا بھر میں پھیل جائے گا۔ فارس کے مجوسیوں کے ہاں ایک آگ 1000 برس سے جل رہی تھی جسے وہ معبود سمجھ کر پوجتے تھے، لیکن اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ شرک اور باطل کی آگ بجھنے والی ہے اور توحید کی روشنی پھیلنے والی ہے۔ ایران میں ساوا نام کا ایک مشہور دریا تھا جس کے کنارے لوگ میلوں دور سے آ کر پوجا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے دوران اچانک وہ دریا خشک ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ گمراہی کی جڑیں کٹنے والی ہیں۔ اس دوران آسمان پر ایسی چمک دیکھی گئی جو کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ ستارے جھلملا رہے تھے اور گویا پوری کائنات ایک عظیم خوشخبری کا انتظار کر رہی تھی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر ایک خاص نور ظاہر ہوا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ قریش کی عورتیں حیران رہ جاتی اور کہتی آمنہ تمہارے چہرے پر عجیب روشنی ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتی یہ اللہ تبارک و تعالی کا راز ہے۔ یہ نور دراصل وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو ان کے پیٹ میں موجود تھا۔ اسی دوران مکہ مکرمہ کے کچھ بزرگ خوابوں میں عجیب نشانیاں دیکھنے لگے۔ ایک
ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹنی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے پورے عرب میں نور پھیل رہا ہے۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا یہ اشارہ ہے کہ ایک عظیم رہنما مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوگا جو پورے عرب کو اپنی دعوت سے روشن کر دے گا۔ عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس حمل کی عظمت کو محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کے دل میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیٹ کی امانت کے لیے خاص محبت اور حفاظت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل کے دوران جنات نے بھی آسمان پر کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ اکثر خبر لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے تھے، لیکن اب ان پر سختی کر دی گئی۔ شعلے ان پر برسنے لگے اور وہ واپس بھاگنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی بڑی ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔ فرشتے بھی زمین و آسمان پر خوشیاں منانے لگے۔ کبھی وہ بیت اللہ کے گرد جمع ہو کر ذکر کرتے اور کبھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے گرد نور کی چادر تان لیتے۔ اگرچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور بی بی آمنہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی آمد کی وجہ سے دل کا سکون نصیب تھا۔ وہ اکثر سوچتی میں اکیلی ضرور ہوں، لیکن میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا سہارا بنے گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ انہیں ملنے والی بشارتیں ان کے صبر کو اور بڑھا دیتی۔ یوں لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کر رہے ہوں۔ ہوائیں نرم چلنے لگی، درخت جھومنے لگے، پرندے خوشی کی آوازوں میں چہچہانے لگے، آسمان پر ایک نورانی لہر پھیل گئی۔ یہ سب اشارے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں نور بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا ان کے دل میں سکون اور اطمینان بھی بڑھتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ عام نہیں ہے بلکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مکہ کے لوگ اکثر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے اور حیران ہوتے کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہے۔ عورتیں ان کے پاس آ کر پوچھتی آمنہ یہ کیسا حمل ہے؟ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، تم تھکتی نہیں ہو؟ نہ تمہیں وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں جو عام عورتوں کو ہوتی ہیں؟ بی بی آمنہ مسکرا کر کہتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسانی عطا کی تھی، انہیں عام عورتوں کی طرح سخت تکلیف نہ ہوتی بلکہ ہر لمحہ ان کے دل کو سکون ملتا۔ ولادت سے کچھ دن پہلے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی اے آمنہ تیرا وقت قریب ہے، جب تیرا بیٹا پیدا ہو تو کہنا اعوذ باللہ الاحد من شر کل حاسد، میں اسے اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ اس کی تعریف زمین اور آسمان والے کریں گے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بھر آیا۔ وہ رات بھر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے انہیں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی۔ آخری دنوں میں مکہ کی فضا میں عجیب کیفیت پائی جاتی تھی۔ لوگ حیران رہ جاتے کہ آسمان پر ایک خاص نورانی جھلک نظر آتی ہے، پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، درخت جھوم رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات کسی عظیم خوشی کی تیاری کر رہی ہے۔ کچھ عورتوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رات کے وقت آسمان پر ایک نور دیکھا جو شام کی سمت جا رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ وہی نور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دے رہا تھا۔ آخر وہ رات آ پہنچی جو کائنات کی سب سے بڑی رات تھی، وہ رات جس کا انتظار زمین و آسمان کر رہے تھے۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو رات کا وقت تھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں سکوت تھا مگر آسمان پر جشن کی کیفیت تھی۔ فرشتے سب باندھے تیار کھڑے تھے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ انہیں درد ذیل شروع ہو گیا ہے، مگر یہ تکلیف بھی عام عورتوں جیسی نہیں تھی۔ انہیں ایک نور نے گھیر لیا اور ایک سکون ان کے دل پر چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتر آئے ہوں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک نور پھیل گیا، ایسا نور کہ جس سے شام
شام کے محلات نظر آنے لگے۔ بی بی آمنہ حیرت میں ڈوب گئی۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے شکم مبارک سے ایک بچہ دنیا میں آیا۔ وہ لمحہ آ گیا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو بے مثال تھا، جو ہر لحاظ سے کامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاکیزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دی۔ بی بی آمنہ حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے جسم سے ایسی خوشبو آئی کہ پورا مکہ مہک اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، اور اس نور نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی پوری دنیا میں غیر معمولی واقعات ہوئے۔ کسریٰ کا محل لرز اٹھا، ایران کے بادشاہ کا محل پھر سے ہلا، اور اس کی سلطنت کی علامتیں ٹوٹ گئی۔ جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی وہ دوبارہ بجھ گئی۔ مجوسی چیخنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ دریائے ساوا ایک بار پھر خشک ہو گیا، اور لوگ حیران رہ گئے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آسمان پر خوشی کی صدائیں گونجنے لگی۔ جنات چیخ اٹھے کہ اب ہماری خبریں لینے کی آزادی ختم ہو گئی، اب اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ عبد المطلب کو جب خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ فوراً کعبے لے جا کر اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی ہر تعریف ہو۔ پورا مکہ مکرمہ اس دن چرچا کرنے لگا کہ آمنہ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی شان سب سے جدا ہے۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آسمان و زمین خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس رات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دل میں شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے مجھے کائنات کے سب سے عظیم بچے کی ماں بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاکیزہ پیدا ہوئے، عام بچوں کی طرح نہ خون نہ ناپاکی، چہرے پر نور ہی نور، بدن سے خوشبو ایسی کہ پورا گھر مہک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں روشن، پیشانی پر نور اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر سجدے میں گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد المطلب کو جب خبر دی گئی کہ ان کے پوتے کی ولادت ہوئی ہے تو وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ نور سے منور ہے۔ عبد المطلب نے اسے اپنی باہوں میں لیا، پیار کیا اور کہا یہ بچہ بڑا ہو کر عظیم کام کرے گا۔ وہ اسے لے کر خانے کعبہ گئے، وہاں اللہ کے حضور سجدہ کیا اور شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے پوچھا یہ نام تو پہلے کسی نے نہیں رکھا، آپ نے کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں اور زمین والے بھی، یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں گونجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف علاقوں میں عجیب واقعات پیش آئے جنہیں تاریخ نے محفوظ کیا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کو خبر ملی کہ اس کے محل کے 14 کنگورے گر گئے ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے علماء نے کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں، لگتا ہے کوئی عظیم ہستی دنیا میں آ چکی ہے جس کے آنے سے ہماری سلطنت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ ایران میں جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ مجوسی چیخ اٹھے اور کہنے لگے یہ آگ کبھی نہیں بجھی تھی، اب یہ کیسے بجھ گئی؟ ان کے بڑے پجاری بولے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے جو ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا۔ ایران کے قریب مشہور دریا ساوا خشک ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا یہ غضب کا وقت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مدینہ اور شام کے یہودی علماء اپنی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھ رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ
وہ چیخ اٹھے، یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ بنی اسماعیل میں آیا ہے نہ کہ بنی اسرائیل میں۔ آسمان پر اس رات کا منظر نرالا تھا، فرشتے صف در صف کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ کہتے رحمت للعالمین دنیا میں آ گئے، زمین و آسمان کے اندھیرے مٹ گئے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اعلان کیا، اے زمین والو خوش ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت چند خاص معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاکیزہ تھا اور کپڑوں سے لپٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمات ادا ہوئے۔ بی بی آمنہ خود کہتی ہے، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ 3 جھنڈے نکلے، ایک مشرق میں گاڑا گیا، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا پر پھیلنے والی ہے۔ مکے کے لوگ حیران تھے، ہر کوئی بی بی آمنہ کے گھر آنے لگا کہ اس عجیب بچے کو دیکھے۔ عورتیں کہتی، ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ کچھ بزرگوں نے کہا، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی قوم کو بدل دے گا، حتیٰ کہ کچھ لوگ حسد میں بھی مبتلا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کے کئی حصوں میں خواب اور بشارتیں ظاہر ہوئی۔ شام کے ایک راہب نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور مکے سے نکل کر شام تک پھیل گیا ہے۔ مدینے کے ایک یہودی نے رات کو آسمان پر غیر معمولی ستارے دیکھے اور کہا، یہ وہی رات ہے جس میں احمد پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب اس نے قریش کے پاس جا کر پوچھا اور پتا چلا کہ وہ بچہ مکہ میں پیدا ہوا ہے تو وہ حسرت سے چپ ہو گیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب محبت اتر گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، یہ اللہ، یہ تیرا دیا ہوا نور ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ تیرے مشن کے لیے آیا ہے، مجھے اس پر فخر ہے کہ تو نے مجھے اس کی ماں بنایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا ایک رواج تھا کہ نو مولود بچوں کو چند سالوں کے لیے دیہات کی دودھ پلانے والی عورتوں کے سپرد کیا جاتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچے کو صاف ستھری فضا، کھلی ہوا اور فصیح زبان ملے۔ اسی دوران کئی عورتیں مکہ مکرمہ آئی تاکہ بچوں کو لے کر جائیں، دودھ پلائیں اور اپنی روزی کمائیں۔ ان میں سے ایک عورت تھی حلیمہ بنت ابو زہیب، جنہیں بعد میں ساری دنیا حلیمہ سعدیہ کے نام سے جاننے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود غریب تھی، ان کے ساتھ شوہر اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ ان کا اونٹ کمزور، گدھی لاغر اور بیل بیمار تھے۔ راستے میں جب وہ مکہ پہنچی تو سب عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے کترانے لگی، کیونکہ آپ یتیم تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ بچہ مالدار خاندان سے ہو تاکہ زیادہ انعام ملے۔ آخر کار جب حلیمہ کے حصے میں کوئی بچہ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ شوہر نے کہا، ہاں ایسا کرنا بہتر ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ ان کی گدھی جو پہلے بہت کمزور تھی اب تیز و ترار دوڑنے لگی۔ ان کا اونٹ جس کا دودھ خشک ہو گیا تھا اچانک دودھ سے بھر گیا۔ ان کی بکریاں چراگاہوں سے خوب بھری ہوئی واپس آنے لگی۔ قبیلے والے حیران ہو گئے، یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں کیسے اتنی تیزی سے موٹی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में कहा करती थी, जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो मैंने महसूस किया कि मेरा दिल सुकून से भर गया, घर में खुशहाली आ गई, मेरे चेहरे पर नूर आ गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे कायनात की सबसे बड़ी नियामत मुझे मिल गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे ही थे कि कई मुअजिज़ात ज़ाहिर होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूरानी था। हर कोई आपको देखकर कहता, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है, इसके चेहरे से रोशनी फूटती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिद नहीं करते थे, कभी गंदी बात जबान से नहीं निकालते थे, खामोश, पुरसुकून और संजीदा रहते। बाद रिवायात में आता है कि जब आप खेलते तो बादल आप पर साया करते थे। अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास चले गए थे, लेकिन बीबी आमिना अक्सर उन्हें याद करती थी। जब भी उन्हें देखने का मौका मिलता तो खुशी से उनकी आंखें भर आती। वो कहा करती थी, मेरे बेटे को देखो, ये कोई आम बच्चा नहीं है। जब ये मेरे पेट में था तो मुझे अजीब ख्वाब और बशारतें मिला करती थी। अब जब ये दुनिया में है तो इसके गर्द बरकतें ही बरकतें हैं। बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को यकीन था कि ये बच्चा आगे चलकर एक दिन पूरी दुनिया का रहबर बनेगा। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 साल के हुए तो एक दिन आप अपने चंद दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अचानक 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आपको जमीन पर लिटाया, आपका सीना खोला और दिल निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया, फिर दिल में नूर भर दिया और वापस रख दिया। बच्चे डर गए और भागकर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाकर कहा, मोहम्मद के साथ अजीब वाक़या हुआ है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़कर आई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन चेहरा हल्का सा पीला है। आपने फरमाया, मेरे साथ फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा दिल पाक किया है। ये वाक़या भी इस बात की अलामत था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी मेल कुचैल से बिल्कुल पाक कर दिया है। कुछ अरसे के बाद बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे को साथ लिया और मदीने गई ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करे। वापसी पर जब वो मकाम अबवा पर पहुंची तो बीमार हो गई और वहीं पर इंतकाल कर गई। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। यतीमी का दूसरा कड़ा इम्तिहान आप पर आ गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तन्हा नहीं छोड़ा। सबसे पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कफालत की और फिर चचा अबू तालिब ने कफालत की। बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आखिरी लम्हात भी अपने बेटे के लिए दुआओं से भरे थे। वो कहती रही, ए मेरे बेटे, अल्लाह तुझे अजीम बनाएगा, तो दुनिया को रोशनी देने आया है। यूं बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में मौजूद होने से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बचपन और परवरिश तक के सारे मराहिल मौजिज़ात से भरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया के अंधेरे खत्म हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कायनात ने खुशियाँ मनाई। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाकीज़गी, बरकत और मौजिज़ात से भरी हुई थी। ये सब इस बात का ऐलान था कि ये बच्चा आगे चलकर वही हस्ती बनेगा जो दुनिया को इस्लाम के नूर से रोशन करेगा। बीबी आमिना की गोद में आया हुआ ये नूर वही बच्चा है, वही यतीम, वही पाकीज़ा वजूद आगे चलकर सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। वो हस्ती जिनके लिए कायनात बनी, जिनके लिए जमीन और आसमान सजे और जिनके लिए रहमत के दरवाजे खोले गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।